نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں اور مومنوں کے لیے وہ رحم دل ہیں۔ آپ ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کے فضل کے طالب ہیں۔ محترم ناظرین کرام، سورہ فتح کی آخری آیت کے چند الفاظ شروع والے اور ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کا مقام اور ان کا کردار خود رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ ان کا کردار یہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کا، آپ کی خاطر دنیا کی ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے والوں کا، ان کا کردار یہ ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس کے اندر بڑے ہی رحم دل ہیں۔ ان کے آپس میں جو ہے نا وہ کوئی عداوت نہیں، آپس میں کوئی دشمنی نہیں، آپس کے اندر کوئی کینہ پروری نہیں ہے اور کوئی مفادات کی چھینا جھپٹی، آپس میں ایسی کوئی شے نہیں ہے ان میں۔ رحماء، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے، رحم دل اور نرم دل لوگ ہیں۔ یہ کردار مالک الملک نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیان فرمایا ہے۔ صرف اس ایک آیت میں نہیں، کئی مقامات پر اللہ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرمایا، اگر تم من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا تو اللہ رب العالمین کو اس کے پھرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، یحبہم، جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے لیے آپس میں نرم دل ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ آپس میں سخت نہیں ہوتے، آپس میں رحم دل ہوتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف سخت ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے دشمنوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سختی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ صاف اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے ایمان والوں کو بھی کہ تمہارے دل میں بھی کافروں کے متعلق سختی ہونی چاہیے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تم میں سختی پائیں اپنے متعلق، یہ نہ ہو کہ وہ کفر والے سمجھیں کہ ان کو کمپرومائز کرنا آسان ہے، اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا، اپنی مرضی کے مطابق چلانا یہ ہمارے لیے ممکن ہے۔ ایسی سوچ کہ وہ قریب بھی نہ جا سکیں، ایسی سختی وہ تمہارے اندر محسوس کریں۔ عقیدہ توحید پر، اللہ کے دین پر، نبی کی اتباع پر اور اسلام کی حقانیت پر قائم رہتے ہوئے وہ تمہارے اندر سختی کو محسوس کریں، سختی کو پائیں کہ یہ کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکے گے، نہ ان کو کوئی ہٹا سکے گا، نہ کوئی دھمکی، نہ کوئی لالچ، کوئی بھی ان کو نہیں پھیر سکتا۔ اس طرح کا رویہ وہ محسوس کریں تم سے، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے جو کیفیت بیان کی ہے، یہ کیفیت سب سے اتم درجہ وہ پیارے پیغمبر کے تربیت یافتہ جانثاروں اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں موجود تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد تھے، خیر خواہ تھے، اور ایک دوسرے
کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دینے والے ہوتے تھے، اور ایک دوسرے کے لیے رحم دل اور نرم دل ہوتے تھے۔ ان کے درمیان کوئی نہ عداوت تھی، نہ دشمنی تھی، نہ کوئی مفادات کی جھگڑا تھا، نہ کوئی اور کھچاؤ، کسی قسم کی کوئی ایسی ویسی چیز نہیں تھی۔